السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے تجارت کا تجربہ اپنے چچا جناب ابو طالب سے حاصل کیا۔ آپ کی دیانت، امانت، سچائی، معاملات اور حسن اخلاق کی شہرت چہاردام پھیل گئی تھی، اس لیے مالدار لوگ منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دیتے تھے۔ آپ نہایت دیانت سے ان کا کام کرتے۔ تجارت کی غرض سے آپ نے شام، بصرہ اور یمن کے کئی سفر کیے۔ حضرت خدیجہ قریش کی انتہائی دولت مند خاتون تھیں۔ پورے قبیلہ قریش کے پاس جتنی دولت تھی، اتنی اکیلی حضرت خدیجہ کے پاس تھی۔ اپنے پاکیزہ اخلاق اور پارسائی کی بنا پر پورے عرب میں دور جہالت کے باوجود طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا مال تجارت فروخت کرنے شام لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ وہاں جا کر آپ نے تمام سامان تجارت کی درجہ بندی کر دی۔ جس جنس کی کوالٹی اعلیٰ تھی اس کو بڑھیا دام لگا، جو قدرے کم اچھی تھی اسے کم قیمت پر فروخت کیا۔ مجموعی طور پر اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ غلام میسرہ نے آپ کے تجارت کرنے کے انداز، اخلاق و کردار کی اپنی مالکہ سے بہت تعریف کی، چنانچہ انہوں نے 3 مہینے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح رد کر چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے مشورے پر درخواست منظور کر لی۔ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور اوسائے مضر کے اجتماع میں 500 درہم کے مہر پر نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 5ویں پشت میں آپ دونوں کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ اس سے اگلے واقعات انشاءاللہ آپ ہماری آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔